بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مفتی منیب الرحمان سے اہم ملاقات اور تمام مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی، اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ اور اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ تو ناظرین کرام، معاملہ یہ ہے کہ جب تحریک لبیک پاکستان کا لانگ مارچ جاری تھا اور حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان معاملات آگے نہیں بڑھ رہے تھے، تو اس وقت مفتی منیب صاحب نے ایک اہم پریس کانفرنس کی تھی اور مفتی صاحب نے حکومت اور تحریک لبیک سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ مذاکرات کیے جائیں اور اس سارے معاملے کو پرامن طریقے سے حل ہونا چاہیے۔ تو جیسے ہی مفتی صاحب کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا تو اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی نے اپنے لانگ مارچ کو مریض کے روک لیا، اور اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کا یہ لانگ مارچ 30 گھنٹے تک وہیں رکا رہا تاکہ حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کرے۔ اور پھر ناظرین کرام، آپریشن سے پہلے جو تحریک لبیک پاکستان کا آخری وفد حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے گیا تھا، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور پھر جو کچھ مریدکے میں تحریک لبیک پاکستان اور اس کے کارکنوں کے ساتھ کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے۔ تو ناظرین کرام، ثانیہ مریدکے کے بعد ایک بار پھر مفتی منیب صاحب نے ایک اہم پریس کانفرنس کی اور تحریک لبیک کے خلاف جو طاقت کا استعمال کیا گیا اس کی مذمت کی گئی۔ مفتی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اس سارے معاملے کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہیے تھا۔ جس طرح حکومت اور اداروں نے طاقت کا استعمال کیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پھر ناظرین کرام، اس پریس کانفرنس میں مفتی صاحب نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی کہاں پر ہیں اور کس حالت میں ہیں۔ مفتی صاحب نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ تحریک لبیک پاکستان کے جن قائدین اور کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو بھی فوری طور پر رہا کیا جائے۔ پھر مفتی صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جن مساجد اور مدارس کو سیل کیا گیا ہے ان کو بھی فوری طور پر کھولا جائے، اور آئندہ کبھی بھی اہل سنت کی مساجد اور مدارس کو سیل نہ کیا جائے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، جب تحریک لبیک پاکستان کا لانگ مارچ جاری تھا تو اس وقت بھی مفتی صاحب نے کردار ادا کرنے کی کوشش کی، اور جب ثانیہ مریدکے ہو گیا تو اس کے بعد بھی مفتی صاحب نے آواز بلند کی۔ اور پھر ناظرین کرام، پچھلے کئی دنوں سے علماء اہل سنت مفتی صاحب سے ملاقاتیں کر رہے تھے، اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پر یہ بھی خبریں سامنے آ رہی تھی کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو آج اسی حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے مفتی منیب صاحب اور دیگر علماء اہل سنت سے ایک ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں محسن نقوی صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ حکومت مساجد اور مدارس کے معاملات میں دخل نہیں دے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات کو بھی حل کرانے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اب ناظرین کرام، ظاہر سی بات ہے کہ جب ان حالات میں وزیر داخلہ نے مفتی صاحب سے ملاقات کی ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تحریک لبیک یا حافظ سعد رضوی کے حوالے سے کوئی بات نہ کی گئی ہو۔ تو اسی حوالے سے تحریک لبیک کے لوگ سوشل میڈیا پر یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے یقیناً تحریک لبیک کے حوالے سے بھی آواز بلند کی ہوگی، اور شاید اب معاملات آگے بڑھ جائیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد کیا حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان کوئی مذاکرات شروع ہوتے ہیں اور کیا معاملات آگے بڑھتے ہیں یا نہیں۔ مگر ابھی تک ناظرین کرام، کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی کہاں پر ہیں، جبکہ دوسری جانب حکومت اور پولیس کی جانب سے مسلسل یہی کہا جا رہا ہے کہ حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی کی آخری لوکیشن آزاد کشمیر کی تھی اور بہت جلد وہ گرفتار ہو سکتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب کل ابصار عالم صاحب اپنی ویڈیو میں یہ کہہ رہے تھے کہ میرے ذرائع یہی خبر دے رہے ہیں کہ حافظ سعد رضوی تحویل میں ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نے جو مفتی صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے تو اس کے بعد معاملات کس طرح آگے بڑھتے ہیں۔
यहाँ पर अहम बात यह है कि अभी तक तहरीक लब्बैक का मरकज़ और बाबा जी का मज़ार सील है और उसको खोला नहीं गया। तो इस बात की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है और फौरी तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मरकज़ और बाबा जी के मज़ार को खोलना चाहिए। आज इसी हवाले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो ये भी गर्दिश कर रही थी कि बाबा जी की साहबजादी का भी कोई वीडियो बयान सामने आया है और उन्होंने अवाम से कहा है कि वो बाहर निकले। तो इस हवाले से हकीकत ये है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा की साहिबजादी का कोई वीडियो बयान सामने नहीं आया और जिस वीडियो को शेयर किया जा रहा है वो फेक और एडिट है और उसका हाफिज साद रिजवी या उनके ख़ानदान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि मुफ्ती साहब से जो वज़ीर दाखिला ने मुलाकात की है तो उसके बाद क्या तहरीक लब्बैक के हवाले से मामलात आगे बढ़ते हैं या नहीं। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि मुफ्ती साहब से वज़ीर दाखिला ने जो मुलाकात की है तो क्या उसके बाद तहरीक लब्बैक के मामलात भी आगे बढ़ते हैं या ये मुलाकात सिर्फ मसाजिद और मदारस के हवाले से की गई है। जबकि दूसरी जानब अब भी पंजाब में तहरीक लब्बैक के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ साथ कुछ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों को अदालतों में भी पेश किया गया है। यहाँ पर अहम बात यह है कि जब भी तहरीक लब्बैक के कारकुनों को अदालतों में पेश किया गया तो तहरीक लब्बैक के कारकुन लब्बैक के नारे लगा रहे थे और उनके हौसले बुलंद थे। तो इससे हुकूमत को भी ये बात जान लेनी चाहिए कि आप ताकत के ज़रिए किसी जमात या किसी नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि इस हवाले से मुज़ाकरात किए जाए और मामलात मज़ीद ख़राब ना हो, क्योंकि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हालिया इंतखाबात में तकरीबन 30 लाख वोट हासिल किए थे। तो बेहतर यही है कि हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात हों और मामलात मज़ीद ख़राब ना हों। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद क्या खबरें सामने आती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो अब देखना यह है कि इसके बाद क्या हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान कोई मुज़ाकरात शुरू होते हैं और क्या मामलात आगे बढ़ते हैं या नहीं। मगर अभी तक नाज़रीन कराम, किसी को यह मालूम नहीं है कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई कहाँ पर हैं। जबकि दूसरी जानब हुकूमत और पुलिस की जानब से मुसलसल यही कहा जा रहा है कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई की आखिरी लोकेशन आज़ाद कश्मीर की थी और बहुत जल्द वो गिरफ्तार हो सकते हैं।